اس کو بھی ذہن میں رکھو۔ پھر اگلی حدیث ہے جو آپ خطبہ میں فرماتے تھے کہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ اس میں ایک بات ذہن میں رکھو، کل بدعت ضلالہ کہنے والے کون ہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور آپ کا منصب لغت بیان کرنا نہیں ہے، آپ کا منصب شریعت بیان کرنا ہے۔ جب آپ نے فرمایا کل بدعت ضلالہ تو کون سی بدعت مراد ہوگی؟ شرعی۔ یہاں سے آپ کو دھوکہ دیں گے، دیکھو جی کل بدعت ضلالہ، تو بدعت لغوی کو تو تم بھی ضلالت نہیں کرتے، تو پھر کلو عام نہیں۔ میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ زبان رسالت لغت بیان کرنے کے لیے ہے یا شریعت؟ تو یہ کل کس کے لیے ہوگا؟ شرعی بدعت کے لیے۔ یہاں لغوی شغوی اس میں ہے ہی نہیں، لغوی اس کا فرد ہی نہیں، تو خروج دخول تو تب ہو کہ پہلے دخول ہو، دخول سے پہلے خروج کیسے ہوگا؟ اگلی حدیث ہے حضرت ارباز بن ساریہ، وعظنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظۃ بلیغۃ وجلت منہا القلوب وظرفت منہا العیون۔ حضرت ارباز بن ساریہ کہتے ہیں کہ ہمیں واعظ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، موعظۃ بلیغہ، بہت بلیغ واعظ تھا، وجلت منہا القلوب، جس واعظ سے دل ڈر گئے، وظرفت منہا العیون، اور بہہ پڑی منہا اس واعظ سے العیون آنکھیں۔ فقلنا یا رسول اللہ کأنہا موعظۃ مودع، گویا کہ یہ واعظ ہے الوداع کہنے والے کا، الوداعی واعظ ہے۔ فأوصنا، تو ہمیں وصیت فرماؤ۔ فقال اوصیکم بتقوی اللہ، فرمایا میں تمہیں وصیت کرتا ہوں اللہ سے ڈرنے کی، والسمع والطاعہ، اور سن کر ماننے کی، وَإِن تَأَمَّرَ عَلَيْكُمْ عَبْدٌ، اگرچہ تم پر امیر مقرر ہو جائے کوئی غلام، فَإِنَّهُ مَن يَعِشْ مِنْكُمْ فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، جو آدمی زندہ رہا تم میں سے، دوسری حدیث میں من بعدی کے لفظ ہیں، میرے بعد، فَسَيَرَىٰ اخْتِلَافًا كَثِيرًا، پس دیکھے گا وہ اختلاف بہت۔ تو ان اختلافات کون سے اختلاف ہوں گے آپ کے بعد؟ یہی سنت اور بدعت کے، یہی اختلاف مراد ہے۔ تو فرمایا فَعَلَيْكُمْ بِسُنَّتِي وَسُنَّتِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِينَ، علیکم، تم پہ لازم ہے میری سنت، وسنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت یا بدعت؟ سنت الخلفاء الراشدین، اور خلفاء راشدین کی سنت، المہدیین من بعدی، جو ہدایت یافتہ ہوں گے میرے بعد، تمسکوا بہا وعضوا علیہا بالنواجذ، چنگل لگاؤ اس کے ساتھ اور دانتوں سے پکڑو، وإیاکم ومحدثات الامور، اور بچو دین میں نئے کاموں سے، فإن کل، یہ الامور کے ساتھ میں نے کیا کہا؟ دین میں نئے کاموں سے، یہ کہاں سے لگایا؟ من احدث فی امرنا ھذا، جیسے قرآن کی تفسیر کرتا ہے، حدیث کے لیے مفسر ہے۔ تو الامور سے مراد ہے امور دینیہ،
ہمارے دینی امور میں فَإِنَّ كُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ، یہ چوتھی حدیث آ رہی ہے۔ 3 حدیثیں پہلے گزری ہیں عموم کے ساتھ، اس میں کوئی حسنہ سیئہ کا فرق نہیں کیا، بدعت ہر ایک کو شامل ہے۔ فرمایا کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے۔ تو ہر بدعت گمراہی جب فرمایا تو اس میں کچھ سونی بدعتیں بھی ہیں۔ یہ جو ملا حضرات کہتے ہیں یہ بدعت حسنہ ہے جی، یہ کل بدعت ضلالہ، ہر بدعت گمراہی ہے، کوئی بدعت بھی حسنہ نہیں۔ وقولو، اس کے بعد آگے چلو، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ایاکم بمحدثات الامور، میں نے جو چیز چھوڑ دی آپ چھوڑ دیں۔ یہ جو حدیث اوپر ہے ما ترکت من شیء، یہ میں نے آپ کو پڑھا بھی دی ہے، یہ الیوم اکملت لکم کے تحت ہے، اور اس کا تعلق ہے اکمال دین والے عنوان کے ساتھ، اس کی بات ہو گئی ہے اور الفرقان پہ بھی موجود ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ایاکم بمحدثات الامور، بچو دین میں نئے کاموں سے۔ محدثات الامور سے مراد دین میں نئے کام، کیا دلیل ہے دین میں نئے کام؟ امرنا، وہی اصل ہے بخاری والی، امور دینیہ میں نئے کاموں سے بچو۔ فإن شر الامور محدثاتها، اس لیے کہ سب سے بدترین امور وہ بدعات ہیں ان کی۔ محدثات الامور سب سے زیادہ شر ہے اور سب سے زیادہ بدترین چیزیں ہیں جن کو آپ تقویٰ سمجھتی ہیں۔ ویسے آپ نے کبھی سوچا ہے کہ بدعتی متقی ہوتا ہے؟ نہیں، بدعتی کو تو بڑا متقی سمجھا جاتا ہے، جتنا بدعتی ہوگا اس کو اتنا بزرگ کہیں گے۔ بدعت کا ڈرام متقی، اور جو بدعت پہ رد کرے وہ شرارتی ہے، اور جو بدعت کا پورا حلوہ ہو تو وہ بڑا نیک ہے، بزرگ ہے۔ شر الامور پہ غور کرو، پہلے بھی آیا، جتنے گناہ ہیں سب سے بدترین گناہ بدعت ہے۔ شر الامور، آگے پھر دیکھو، ان کل محدثۃ بدعہ، محدثہ کیا محدثہ؟ فی امرنا ھذا، من احدث فی امرنا ھذا، اس پورے عنوان کی جو بنیاد ہے وہی بخاری کی حدیث ہے، اس لیے ہم نے ابھی اپنے پورے مسئلے کی بنیاد اس حدیث پہ رکھی۔ محدث سے مراد بھی محدث فی الدین، احداث فی الدین۔ ان کل محدثۃ بدعہ، ہر محدث بدعت ہے، وَإِنَّ كُلَّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ، ہر بدعت ضلالت ہے۔ یہ 5ویں حدیث آ رہی ہے عموم کے ساتھ، بدعت کا کوئی فرد حسنہ نہیں ہے، بدعت ضلالت ہی ضلالت ہے، گمراہی ہی گمراہی ہے۔ اس کے بعد حضرت جابر کی حدیث ہے، پہلے کس کی حدیث تھی؟ وہ بھی حضرت جابر سے۔ یہ حدیث وہی ہے، کتاب بدلی ہے، تھوڑے سے لفظ الگ ہیں۔ اس میں آ رہا ہے کہ کان یقول فی خطبتی خیر الحدیث کتاب اللہ، ان خیر الحدیث بخیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، سارے کلاموں سے بہتر کلام کتاب اللہ ہے، اور تمام طریقوں سے افضل طریق اور حد طریق اسوہ
وہ اسوہ محمدی ہے، وشر الامور محدثاتھا، اور تمام امور کے بدترین چیزیں محدثات الامور ہیں، وکل محدثۃ بدعہ وکل بدعۃ ضلالہ، ہر محدثہ فی الدین بدعت ہے اور ہر بدعت ضلالت ہے، یہاں پر بھی کوئی تقسیم نہیں، کل موجبہ کلیہ ہے، بدعت کے ساتھ حسنہ، یہ حسنہ شاسنہ کوئی چیز نہیں۔ اس کے بعد اگلی حدیث ہے، اچھا، حافظ ابو بکر بہقی کتاب الاعتقاد، انہوں نے یہ لفظ نقل کیے، اصدق الحدیث کتاب اللہ وَأَحْسَنُ الْحَدِيِّ حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور آگے پھر ذکر کیا کل ضلالۃ فی النار، یعنی اوپر والی حدیث میں تو ہے نا کل بدعۃ ضلالہ، لیکن دوسری حدیث میں یہ بھی ہے کل ضلالۃ فی النار، یہ لفظ ہیں۔ تو یہاں تک آپ نے جو احادیث پڑھی یا جس آیت پہ آپ نے بنیاد جن آیات پہ رکھی، اس میں بدعت حسنہ کی کہیں تقسیم نہیں ہے، علی الاطلاق جو بدعات شرعیہ ہیں، محدثات شرعیہ، احداث فی الدین، وہ بدعت ہیں، اس کی تقسیم کرنا کہ بدعت حسنہ ہوتی ہے اور بدعت سیئہ، یہ کتاب و سنت کے صریح الفاظ کے خلاف ہے۔ اسی لیے کل میں نے بتایا جن بزرگوں کی عبارتیں ہیں نا، بزرگوں کو بچانا ہے تو بدعت لغوی پر لے جاؤ، اگر بدعت شرعی کی طرف آئے تو بزرگ ہی اڑ جائیں گے، بزرگوں میں اتنی پاور ہی نہیں کہ نصوص کا مقابلہ کریں، ہاں تو بزرگوں کو اگر رکھنا ہے تو پھر ان کو ادھر لے جاؤ، بدعت لغوی کی طرف، اس کی کرتے رہیں تقسیم، لیکن جو بدعت شرعی کا معاملہ ہے اس کو پیغمبر نے جب صراحت کر دی تو نبوی رسول کا مقابلہ کرے گا، ابن حجر کی بات رسول اللہ کے مقابل مانی جائے گی، ہاں بھائی۔ تو اس لیے اب آخری ایٹم بم ہے، اور یہ ایسا ہے جو بدعتیوں کی ہر چیز تباہ کر گیا۔ آپ کے ہمارے پنجاب سندھ بلوچستان میں یہ مسئلہ ہے بدعت حسنہ کا، پتہ نہیں خیبر پختونخوا میں ہے یا نہیں، جس کو پتہ نہیں، بنیاد ہی یہ ہے، یہ بھی ذہن میں رکھو، بدعات کے رواج کی بنیاد ہی یہ تقسیم ہے، یہ بدعت حسنہ ہے اور یہ بدعت سیئہ، اس لیے مسئلہ کو سمجھو۔ آگے حضرت عبداللہ ابن عمر، ذرا لفظ دیکھو، فرمایا کل بدعت ضلالہ، پڑھو، کل بدعت ضلالہ وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، إِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنَةً، ہر بدعت گمراہی ہے اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھتے ہوں، اب تو کوئی گنجائش ہی نہیں رہی، اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھتے ہوں، ان رآہ الناس حسنہ، یہ حدیث مدخل میں بہقی نے بھی نقل کی، اور اصل صحیح سند کے ساتھ کتاب السنہ للامام مروزی، کتاب السنہ لکھ لو صحیح سند کے ساتھ، کتاب السنہ للامام مروزی، یہ بہت عام حوالہ ہے، اس کو ذہن میں رکھ لو۔
ہر بدعت ضلالت ہے، وَإِن رَآهَا النَّاسُ حَسَنًا، اگرچہ لوگ اسے بدعت حسنہ سمجھتے ہوں۔ اس کے بعد آگے آؤ جی، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ درمیان کی چیزیں میں چھوڑ رہا ہوں، یہ بعد میں بات کرتا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود سے اتبعوا ولا تبتدعوا، اتبعوا ولا تبتدعوا، کیا سمجھے ہو؟ کل جو میں نے آپ کو ایک عنوان بتایا تھا آیات الاتباع، آیات الاتباع سب یہ رد البدعات کی دلیل ہے۔ اس پر یہ حوالہ ذرا دیکھو، اتبعوا اتباع کے مقابل بدعت ہے۔ تو حضرت عبداللہ ابن مسعود یہی متعین کر رہے ہیں، اور یہ حوالہ آپ کو ان ساری آیات میں کام آئے گا کہ اتبعونی کا حکم ہے، پیغمبر کی اتباع کرنا، اور اتباع کے مقابل کیا ہے؟ بدعت ہے۔ اس لیے فرمایا اتبعوا ولا تتبعوا، تبتدعوا، میری اتباع کرو، ولا تبتدعوا، بدعتی مت بنو۔ تو اب ہم کہتے ہیں جو کام تم کر رہے ہو یہ پیغمبر سے ثابت کرو، اگر پیغمبر سے ثابت نہیں پھر اتباع نہیں، ابتداء ہے، ابتداء۔ تو اتباع کے مقابل ابتداء ہے۔ ہاں بھئی آگے چلیں، فقد کفیتم، تحقیق تم کفایت کیے گئے ہو، تمہارا دین مکمل ہے۔ کفیتم ساتھ ملاؤ، الیوم اکملت لکم، تمہارا دین کامل مکمل ہے۔ کفیتم کفایت کی گئی ہے، تمہیں ضرورت ہی نہیں بدعت نکالنے کی، دین کے پورے احکام تمہارے پاس موجود ہے۔ اس کو ذہن میں لگاؤ، ابن مسعود بھی یہی بتانا چاہتے ہیں کہ بدعت وہ کرے کہ دین مکمل نہ ہو۔ تمہارا دین تو مکمل ہے، کفی تمہاری کفایت کی گئی ہے، تمہیں بدعت کی کیا ضرورت ہے؟ اس کی مثال سمجھو، ایک آدمی نے چند آدمیوں کی دعوت کی کھانے کی، وہ کھانا کھا کے واپس آئے تو ایک بزرگ نے اپنے چولہے پہ پھر کٹوی رکھی ہوئی تھی، تو اس نے پوچھا بھئی دعوت پہ گئے تھے؟ تو کہتا ہے کچھ بھوک باقی ہے۔ تو اس کا مطلب کیا ہے کہ کھانا کافی نہیں ہوا نا، دعوت وہ کافی نہیں تھی، تب اس نے اپنی کٹوی۔ تو یہ دعوت والوں کی بے عزتی ہوگی یا نہیں؟ کہ تو پیغمبر کریم خود فرماتے ہیں کہ میں نے دعوت کی ہے مادوبہ، اور اس دسترخوان پہ آ کے کھاؤ۔ اب جو مادوبہ پیغمبر کو چھوڑ کے اپنی طرف سے اعمال ایجاد کر رہا ہے، یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ وہ دعوت کافی نہیں ہے، میں نے اپنی ہنڈیا الگ پکانی ہے اور اپنی الگ کٹوے پکانی ہے۔ تو یہ وہ دعوس آدمی ہے۔ ابن مسعود اس لیے فرماتے ہیں کہ تمہیں کمی کس چیز کی ہے کہ بدعتیں ایجاد کرتے ہو؟ کفی تمہارے پاس سب کچھ کفایت کیا گیا ہے، پورا دین ہے، تو بدعت کیوں کرتے ہو؟ آگے قال ایھا الناس، ابن مسعود فرماتے ہیں کہ لوگو تم نئے نئے کام کرو گے، وَيُحْدَثُ لَكُمْ، اور تمہارے سامنے بھی نئے نئے کام کیے جائیں گے۔ فَإِذَا رَأَيْتُم مُحْدَثَةً، جب بھی کوئی نیا کام دیکھو دین میں، فَعَلَيْكُمْ بِالْأَمْرِ الْأَوَّلِ،
علیکم بالامر الاول، شاباش، سوچو کیا آ گیا، علیکم بالامر الاول، دو باتیں، ایک یہ ہے کہ تم نے کس کو دیکھنا ہے، نبی کے صحابہ کو دیکھنا ہے، امر اول، تو صحابہ میں جا رہے ہیں، امر اول کے لوگ وہی ہیں۔ دوسرا، دین کی تحقیق آخر سے نہیں ہوگی، ابتدا سے ہوگی۔ دین کی تحقیق کا طریقہ ہندوستان سے شروع نہیں ہوگا، 14ویں 12ویں صدی سے شروع نہیں ہوگا کہ 13ویں صدی والے کیا کرتے تھے، 12ویں صدی والے کیا کرتے تھے، 11ویں والے کیا کرتے تھے، 10ویں 9ویں 8ویں 7ویں 4تھی 5ویں 6ٹھی، پیچھے چلتے جاؤ، 4تھی 3ری 2ری، ادھر کون نہ، بالامر الاول۔ اگر دین کی تحقیق کرنی ہے، یہ سوال غلط ہے کہ ہمارے مشائخ کیا کرتے تھے، یہ سوال ہی غلط ہے کہ ہمارے اکابر کیا کرتے تھے۔ دین سمجھنا ہے، پھر سوال ہوگا صحابہ نے کیا ہے یا نہیں کیا۔ ایک ہی بات تمہیں سمجھ آ جائے تو سب کو سمجھ آ جائے۔ بالامر الاول، تحقیق ادھر سے نہیں شروع ہوگی، تحقیق ادھر سے شروع ہوگی، صحابہ سے۔ بالامر الاول، پہلے والوں کا۔ آج سارا فساد یہی ہے، بریلوی کہتے ہیں جی ہمارے اکابر گولڑے والے سیال والے، دیوبندی کہتے ہیں ہمارے اکابر دیوبند والے، مماتی پشاتی کہتے ہیں ہمارے مشائخ، ابا جی دادا جی نانا جی، ہمارے صاحبزادے جی بتاتے ہیں نانا جی دادا جی ابا جی۔ اس سے پھر دین ثابت ہوگا، دین ہوگا علیکم بالامر الاول۔ جب بھی مسئلے کی تحقیق ہوگی تو صحابہ سے ہوگی، کیونکہ معیار حق صاحب ہیں، معیار حق صاحب ہیں۔ اچھا، جتنے بدعتی ہیں نا، ایک ہی قید آپ لگا لیں بالامر الاول کی، کہ یہ جو تم پیش کر رہے ہو سب کو جہنم میں مارو، پیغمبر اور پیغمبر کے صحابہ کس چیز پہ تھے اس پہ کوئی بدعت رہے گی؟ نہیں جی، کوئی شک ہے؟ ایک بھی بدعت نہیں رہے، ایک بھی نہیں رہے۔ ایک تحریک چلی تھی دیوبندی بریلی اتحاد کی، اس کی مختلف تجاویز تھی، تو کچھ جو درمیان کے علماء تھے وہ کہیں بھول کے میرے پاس بھی ہے کہ اتحاد کی کیا صورت ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا اتحاد کی تو بہت صورتیں ہیں، وہ دونوں قسم کے لوگ، دیوبندی بھی بریلوی بھی۔ تو انہوں نے کہا کیا صورت ہے؟ میں نے کہا پہلی صورت اتحاد کی یہ ہے کہ جو اہل سنت کے متفق اصول ہیں ان کو اپنایا جائے، عقیدے کے اس بات کے جو اصول ہیں اور جو عمل کے اس بات کے اصول ہیں، بہترین بات ہے۔ تو انہوں نے کہا نہیں، پھر اس میں تو قرآن و حدیث کا معنی متعین کرنے میں اختلاف ہوتا ہے۔ میں نے کہا کوئی اختلاف نہیں، جب اصولی اتفاقی اصول ہوں گے تو کچھ نہیں ہوگا۔ میں نے کہا سب متفق کہیں کہ قرآن و سنت کا وہی مفہوم معتبر ہوگا جو نبی کے صحابہ نے سمجھے۔ قرآن و سنت فہم صحابہ پہ آ جاؤ، پوری امت متفق ہو جائے، جو اس معیار پہ پورا اترے، قرآن سنت فہم صحابہ، پھر آئے نہیں ہیں، آئیں گے بھی نہیں، اور اس پہ صرف اللہ کے فضل سے ہم قائم ہیں۔
قرآن و سنت فہم صحابہ پہ فقط ہم قائم ہیں، یہ اللہ کی توفیق ہے، ورنہ کوئی بھی اس پہ نہیں ہے، اور یہی بنیاد ہے بالامر الاول، یہ بڑی خاص بات ہے۔ رواہ الدارمی ہے، دریمو لکھا ہوا ہے، یہ رواہ الدارمی مسند دارمی میں ہے۔ اسی طرح ابن مسعود کی اگلی روایت ہے تعلم العلم، علم حاصل کرو قبل ان یقبض، وقبضہ ان یذہب اہلہ، اور علم کا قبض یہ ہے کہ اہل علم دنیا سے چلے جائیں گے، اہل علم اٹھ گئے تو علم قبض ہو جائے گا، کتابیں رہیں گی، علم چلا جائے گا، جیسے آج ہوا ہے۔ آج سچ پوچھو تو عالم کوئی بھی نہیں، عالم تلاش کرنے سے بھی نہیں ملتا۔ آپ عالم اس کو سمجھتے ہیں جس کے پاس وعدہ جب وفاق کی سند ہو۔ عالم جو ہے یہ سچ بات ہے، یہ جو قریب کا زمانہ ہے اس سے علماء اٹھ گئے ہیں۔ اس وقت عالم اگر آپ کہو نا کہ میں کسی عالم کو ڈھونڈوں، نہیں ملے گا۔ عالم وہ ہوتا ہے جو کتاب و سنت میں مہارت رکھتا ہو، ناقل نہ ہو، ماہر ہو کتاب و سنت کا، کوئی اشکال ہو وہ بھی حل کر سکتا ہو، اور وہ تب ہے کہ عمق فی العلم ہو، علم کی گہرائی ہو۔ آپ سبز باغ سنتے ہیں اور جتنے آپ کہانیاں سنتے ہیں ساری وہ کہانی ہیں، اور حقیقت یہ ہے کہ اب کوئی ایسا عالم نہیں ہے کہ اس کے سامنے اشکال رکھو اور وہ حل کر سکے، بالکل نہیں۔ بس صرف وہی ہے جو استاد سے سنا تھا یا کتاب میں دیکھا تھا۔ اب کتابوں میں ساری چیزیں تو نہیں لکھی ہوئی، یا ساری چیزیں استاد بھی بیان نہیں کرتا، تو رسوخ فی العلم نہیں رہا۔ دیکھو قبل ان وقبضہ ان یذہب اہلہ، علم کا قبض یہ ہے کہ اہل علم چلے جائیں گے۔ الا وإیاکم والتنطع والتعمق والبدع، یہ ہمارا مقام استدلال۔ بچ جاؤ تنطع سے بھی، تعمق سے بھی، فضول باتیں، اور بدعات سے بھی، ہر بدعت سے بچو۔ کوئی تقسیم نہیں کی ابن مسعود نے کہ بدعت سیئہ سے بچو، حسنہ سے نہ بچو، تو یہ بھی عام ہے۔ بل بدع وعلیکم بالعتیق، تم پہ عتیق۔ عتیق کون ہے؟ الاول، وہ صحابہ کا طریق وہ ہے۔ اسی کے ساتھ حوالہ لکھ لو، ابن مسعود کی حدیث پتہ نہیں ادھر آئی ہوئی ہے کہ نہیں، من کان منکم مستنن فلیستن بمن قد مات، آگے ڈیش لگا کے لکھ لو اولئک اصحاب محمد۔ یہ جو بالامر اول کہہ رہے ہیں اور العتیق کہہ رہے ہیں، اس کی وضاحت خود مشکات میں موجود ہے، اولئک اصحاب محمد۔ اور دوستو بزرگوں، الامر الاول سے مراد کون ہے؟ صحابہ۔ العتیق سے مراد بھی صحابہ۔ آپ بول کیوں نہیں رہے؟ بس کر دیں۔ حضرت حذیفہ فرماتے ہیں یا معاشر القراء، قراء سے مراد نیچے لکھا ہے العلماء بالقرآن والسنہ، عباد اور قاریوں کی جماعت۔ قاری تمہارے والے نہیں مراد، قرآن پڑھنے والوں۔ استقیموا فقد سبقتم سبقا بعیدا، سیدھے رہو تمہاری بڑی عظمتیں ہیں۔ فَإِنْ أَخَذْتُمْ يَمِينًا وَشِمَالًا لَقَدْ ضَلَلْتُمْ ضَلَالًا بَعِيدًا، یمیناً اور شمالاً سے مراد ہے بدعات۔ اگر بدعات میں پڑ گئے تو تم سب سے بڑے گمراہ ہو گئے۔
اگر صراط مستقیم سنت پہ چلے تو تم سب سے آگے ہوگے، اور سنت چھوڑ دی بدعت میں پڑ گئے تو پھر بھی تم سب سے آگے ہوگے، ضلالم بعیدا، آگے ہوگے۔ یہ اب اسی بات کی تحقیق، میری بات سمجھ رہے ہو؟ یہ کیا کہہ رہے تھے؟ استقیموا فقد سبقتم، استقامت علی السنہ، اور زللتم ضلالا بعیدا، ارتکاب بدعت ہے۔ یہ جو بات ہے یہ خود حضرت کی اپنی بات میں آ گئی، انہی سے حضرت حذیفہ سے فرمایا کل عبادت لم یتعبد بها اصحاب رسول اللہ۔ بہت کام کی عبارت ہے اگر غور کرو۔ کل عبادت، ہر وہ عبادت، لم یتعبد بها، کہ نہیں کیا اس عبادت کو رسول اللہ کے صحابہ نے، رسول اللہ کے صحابہ نے نہیں کیا، فلا تتعبدوا بها، تم بھی اس کو تعبد نہ کرو۔ کیوں؟ فإن الأول لم يدع للآخر مکالا، اس لیے اول یعنی صحابہ نے پچھلوں کے لیے کوئی کیل کال نہیں چھوڑی۔ فاتقوا اللہ یا معشر القری خذوا طریق من کان قبلکم۔ بس یہ کہنا چاہتے تھے، یہ میں اس لیے لایا کہ اوپر میں تھوڑا سا ابہام تھا، سبقتم سبقاً بعیدا اخذتم یمینا و شمالا، یمین شمال سے مراد تو وہاں واضح تھی، لیکن حضرت حذیفہ نے خود بتا دیا کہ ہر وہ عبادت جو پیغمبر کے صحابہ سے ثابت نہیں وہ تم نہ کرو۔ توجہ ہے نا؟ جو عبادت کس سے ثابت نہیں؟ پیغمبر کے صحابہ سے۔ ایک جائزہ لیتے ہو، تھوڑا تھوڑا جائزہ لیتے ہو۔ میں نے جو کہا تھا دین کس چیز کا نام ہے؟ ما علیہ النبی، ابن مسعود کے سارے اقوال اسی پہ دلالت کر رہے ہیں، حضرت حذیفہ کے اقوال اسی پہ دلالت کر رہے ہیں۔ آپ نے یہ دیکھنا ہے، آخر ایسا ٹائم پہلے بتا دیتا ہوں، کاغذ پڑھنے کے بعد آپ پھر ایک نقطے پہ جمع ہوں گے کہ بدعت کیا ہے، احداث فی الدین، اور دین کیا ہے، ما علیہ النبی واصحابہ۔ پورے خلاصہ یہی، ان دو جملوں پہ آپ نے جمع ہونا ہے۔ تو اب ادھر تھوڑا سوچتے ہو کہ کدھر اشارے ہو رہے ہیں۔ اور یہ کلو عبادت، اس میں ایک اور مسئلہ بھی آ گیا، الاصل فی العبادات التوقف۔ کسی کو یاد ہے؟ کئی بیچارے پریشان ہو کے دیکھیں۔ اچھا، اگلی جو حدیث ہے رواه البخاری والی، اس سے پہلے ذرا سمجھو۔ ایک اعتراض یہ ہوتا ہے، عوامی اعتراض اور عوامی دلیل، کہ ہم نیکی کرتے ہیں نا، کسی کو گالیاں تو نہیں دیتے بھائی، ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں نا۔ بدعت کی دلیل عوامی کیا ہوتی ہے؟ ہم قرآن ہی پڑھتے ہیں نا، کسی کو گالیاں تو نہیں دیتے۔ قرآن پڑھنا برا ہے؟ ہم نوافل ہی پڑھتے ہیں نا، ہم دعا ہی کرتے ہیں نا، دعا کرنا برا ہے؟ تو مطلب کیا ہوتا ہے؟ یہ بتانا ہوتا ہے کہ ہم نیکی کرتے ہیں، قرآن خوانی ہے، کسی کو گالیاں نہیں ہیں، تو یہ بدعت کیسے بن گئی؟ دعا کیسے بدعت بن گئی؟ دعا تو عبادت ہے، عبادت بدعت کیسے بن گئی؟ بدعت تو تب بنے کہ کوئی دین کے مقصد کے خلاف ہو، جبکہ عبادت چاہے دعا ہو، چاہے ختم ہو، ختم یاسین ہو، ختم قرآن ہو، اور اسی طرح کل ہو، 40واں ہو، صدقہ ہو، ہیلا اسکات ہو، یہ ساری کیا چیزیں نیکی کے کام ہیں۔ نیکی کیسے بدعت بن گئی؟
یہ تو محمود کام ہے، اچھے کام ہے۔ تجھے اگر بدعت بنے گی تو بدعت حسنہ بنے گی، سیئہ کیسے بنے گی؟ سمجھ گئے کوڈ؟ یہ خاص کوڈ ہے۔ تو اب حضرت حذیفہ کی بات اور احادیث سب جو ابھی تک پڑھی ہیں سب پہ نظر کر لو۔ تو من عادت فی امرنا کیا ہوگا؟ عبادت ہی ہوگی نا، فی امرنا ھذا من عمل عملا عبادت ہی ہوگی نا، تو یہ عبادت کو بدعت کہا گیا ہے۔ تمہیں سمجھ نہیں ہے؟ پیچھے پھر اجرا کر لو، عبادت ہی کو بدعت کہا گیا ہے، جو عبادت ثابت نہیں اسی عبادت کو بدعت کہا جا رہا ہے۔ سمجھ گئے میری بات؟ اس کو ذرا خیال، کلو عبادت ان کا لفظ ہے۔ اچھا، اس کے بعد یہ حدیث بھی آئی ہے کہ حضرت انس فرماتے ہیں 3 آدمی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، ازواج مطہرات کے، یسألون عن عبادت النبی، وہ نبی پاک کی عبادت کے بارے میں پوچھ رہے تھے۔ فلما اخبروا بها کانہم تقالوها، جب انہیں خبر دی گئی تو گویا کہ انہوں نے اسے کم سمجھا۔ فقال این نحن من النبی، سبحان اللہ، صحابہ کا ذہن کتنا پاک ہے۔ انہوں نے سمجھا تھا کہ نبی پاک پوری رات عبادت کرتے ہوں۔ ازواج مطہرات نے بتایا کہ آپ سوتے ہیں، اٹھتے بھی ہیں سوتے بھی ہیں۔ اب ان کے جو ذہن میں بات تھی اس کے خلاف پایا تقالوہا۔ اب ذہن 2 طرح ہیں، ایک تخریب کار ذہن ہے منافق ہے، ایک مومن کا ہے۔ اگر کوئی منافق ہوتا تو وہ کہتا ہے اتنا بڑا نبی ہے اور عبادت کرتا ہی نہیں ہے، ہم نے سمجھا کوئی بڑا نیک ہوگا۔ اور ایک صحابی کا ذہن ہے، صحابی فوراً کہتے ہیں کہ آپ کا شان تو بہت بلند ہے، آپ کو عبادت کی ضرورت ہی نہیں، ضرورت تو ہم گناہ گاروں کو ہے۔ سوچ میں فرق آ گیا ہے۔ ہاں، تم بھی اپنی سوچ ذرا صحیح کرو۔ سوچ میں اصل بات ہی سوچ کی ہوتی ہے، یہی سوچ منافق کی ہوتی تو الٹی ہوتی۔ یہی سوچ صحابی کی ہے تو دیکھو کیا کہنے لگے، ہم کہاں این نحن من النبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کہاں پیغمبر کی کیا بلند شان ہے، قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ اس کا مطلب ہے صحابی نے بھی یہ سورہ فتح والی آیت نبی کے بارے میں سمجھی تھی، ان صحابہ نے۔ خیبر پختونخوانی تفسیر میں بھی میں نے دیکھا ہے، اور احمد رضا، انہوں نے کہا کہ لِیَغْفِرَ لَکَ اللَّهُ ذَنْبًا سے مراد ہے آپ کے امت کے گناہ، امت مراد۔ یہ صحابی کیا کہہ رہے ہیں، یہ کس کے بارے میں؟ قد غفر اللہ لہ ما تقدم من ذنبہ وما تاخر۔ پتہ نہیں تمہیں سمجھ آئی ہے کہ خیر ہے۔ فقال احدهم اما انا فاصلی اللیل ابدا، ساری رات نماز پڑھوں گا۔ دوسرے نے کہا انا اصوم، سارا دن یعنی ہر دن ہمیشہ روزہ رکھوں گا، افطار بالکل نہیں کروں گا۔ تیسرے نے کہا میں عورتوں سے الگ ہو جاؤں گا، کبھی شادی نہیں کروں گا۔ ان کی نیت صحیح تھی یا بری تھی؟ کسی کو گالیاں تو نہیں دے رہے تھے؟ ساری رات عبادت کرنا کسی کو گالیاں؟ سارا دن ہر دن روزہ رکھنا یہ کوئی برائی ہے؟ عبادت ہی ہے نا بھائی، نیکی ہے۔ لیکن نیکی میں جب غلو آیا تو سنو، جب پیغمبر کریم آئے فقال انتم الذین قلتم کذا وکذا، تم ہو وہ جو یہ کہہ رہے تھے، واللہ انی اخشاکم للہ، اللہ کی قسم میں تم سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔
وَأَتْقَاكُمْ لَهُ، اور زیادہ ڈرنے والا ہوں اس کے سامنے، لَٰكِنِّي أَصُومُ وَأُفْطِرُ، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں، افطار بھی کرتا ہوں، اصلی وارقد، میں نماز بھی پڑھتا ہوں، سوتا بھی ہوں، اتزوج النساء، عورتوں سے نکاح بھی کرتا ہوں، فمن رغب عن سنتی فلیس منی، جس نے میری سنت سے منہ موڑا اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں۔ زیادہ عبادت کرنے پر فلیس منی کی بعید ہے۔ کہتے ہیں ہم نے عبادتیں کی ہیں نا، گالیاں تو نہیں دی، کوئی برا تو نہیں کہا، تو یہ غلو فی العبادت پہ حکم لگ رہا ہے، لیس منی، میرے ساتھ تعلق ہی نہیں ہے۔ تو معلوم ہوتا ہے کوئی حرج ہے یا نہیں ہے؟ بولو ہاں، میری سنت چھوڑنا، سنت ہے سونا بھی جاگنا بھی، افطار کرنا بھی، ترک بھی، فعل بھی۔ جس نے میرا طریقہ چھوڑ دیا تو اس کا میرے ساتھ کوئی تعلق نہیں، لیس منی۔ سوپڑ بھی ہاں، امام ابو حنیفہ نے عشاء کے وضو سے صبح کی نماز پڑھی 40 سال۔ واہ، امام ابو حنیفہ کو جو حدیثیں نہیں آتی تھی، من رغب عن سنتی فلیس منی، ہاں، فضائل اعمال میں لکھا ہے کہ ایک سید صاحب تھے، اس نے 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی، 12 دن ایک وضو سے نماز پڑھی۔ نبی پاک سے 5 نمازیں ایک وضو سے ثابت نہیں ہیں، اور سید صاحب 12 دن مار وضو پروف سید تھا، 60 نمازیں ایک وضو سے، 21 کی سنت پہ عمل کی ہے۔ اور یہ تمہارے تبلیغی نصاب میں لکھا ہوا ہے، یعنی جھوٹ وہاں بھی لکھے آنکھیں بند کر کے، سوچا نہیں کیا، 12 دن فلانے دن۔ پھر نماز میں ایسا استغراق، پاؤں میں لوہا گھسا ہوا تھا، فرمایا کہ میں نماز میں سجدے میں جاؤں تو نکال لو۔ بزرگ سجدے میں گئے، لوہا نکال لیا گیا، انہوں نے بعد میں پوچھا نکالا کیوں؟ انہوں نے کہا ہم نے تو نکال لیا۔ ایسا حالت ہے الو، اللہ نے فرمایا لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، یہ کیا آپریشن تھیٹر ہے؟ ہاں، سجدے میں، یہ تمہارا تبلیغی نصاب ہے، یہ کون سا دین پیش کیا جا رہا ہے؟ یہ محمدی دین تو نہیں ہے۔ ادھر محمدی دین تو کہتا ہے صحابہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک نابینا آ گیا اور نابینا سامنے کنویں میں گر گیا، تو صحابہ پیچھے ہنس پڑے، آپ نے فرمایا وضو بھی دوبارہ کرو، نماز بھی پڑھو۔ یہ وہ حالت استغراق کہاں تھی؟ آخری نمازوں میں آپ نے کھڑکی سے دیکھا تھا، سب صحابہ کو پتہ چلا تھا، کئی صحابہ کانا برکت مصحف، آپ کا چہرہ ایسے لگ رہا تھا جیسے قرآن کے صفحات، آپ نے دیکھا۔ پھر آئے تب بھی پتہ چلا، ابو بکر صدیق پیچھے ہٹنے لگا۔ تو یہ کون سے صوفی ہیں جن کی اتنی نماز کامل ہے جو برچیاں نکالی جا رہی ہیں؟ خود حدیث میں ہے، آپ فرماتے ہیں میرا پروگرام ہوتا ہے لمبی قرات کرنے کا، لیکن جو بچے ساتھ آتے ہیں عورتوں کے، سبھی کی آواز سنتا ہوں، روتا تو میں قرات مختصر کر دیتا ہوں۔ تو نبی پاک تو بچے کی آواز بھی سن رہے ہیں، صحابہ سن رہے ہیں، لیکن یہ کون سے تھیٹر والے بزرگ ہیں آپریشن تھیٹر بنا ہوا؟ کوئی عقل بھی ہوتا ہے؟ ایسی چبلیں لکھی ہے،
اور یہی پڑھتے ہیں، یہ دین محمدی نہیں ہے، یہ پتہ نہیں کس دور کا صوفیزم ہے، عیسائیوں کے زمانے کا، وہاں پر بھی ایسا کوئی واقعہ پیش نہیں ہے۔ تو عبادات میں سنت سے منہ موڑنا یہ کیا ہے؟ لیسا منی۔ میں آپ کو کہہ رہا تھا ایک اعتراض یہ بھی ہوتے ہیں، ہم عبادت کرتے ہیں نا، کسی کو گالیاں تو نہیں دیتے، تجھے کوئی کسی کو گالیاں دے رہے تھے، عبادت کا ارادہ کیا تھا۔ دوسرا جو نکاح کا خطبہ پڑھتے ہیں غلط پڑھتے ہیں، وہاں جو لکھا ہے نا النکاح من سنتی فمن رغب عن سنتی فلیس منی، یہ کہیں بھی اس طرح کی حدیث نہیں ہے، وہاں دو حدیثیں الگ الگ ہیں۔ النکاح من سنتی الگ ہے اور من رغب عن سنتی فلیس منی یہ الگ حدیث کا ٹکڑا ہے، کٹھی اس طرح کی کہیں حدیث نہیں، یہ ملا کے پڑھتے ہیں۔ چلو آگے چلو، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اِنَّ أَقْوَامًا يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ، صحیح کر لو، غلط لکھے، أَقْوَامًا يَجْلِسُونَ فِي الْمَسْجِدِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، کچھ لوگ بیٹھتے تھے مسجد میں مغرب کے بعد، فیہم رجل یقول، ان میں ایک بزرگ بیٹھتا تھا، وہ کہتا تھا کبر اللہ قضا و قضا، تکبیر کہو اس طرح، وسبح اللہ، اور تسبیح کرو اللہ کی اس طرح، یعنی گنتی بتاتا تھا، اور حمد کرو اللہ کی قضا و قضا۔ قال عبداللہ اذا رأیتہم فعلوا ذلک، تو حضرت عبداللہ نے حضرت ابو موسیٰ اشعری کو فرمایا کہ جب تو دیکھے ان کو اس طرح تو میرے پاس آنا، فاخبرنی، مجھے خبر دینا ان کے بیٹھنے کی۔ فأتاہم فجلسا، پس آیا ان کے پاس بیٹھ گئے، سمع ما یقولون، حضرت عبداللہ ابن مسعود صوفیوں کے ساتھ بیٹھ گئے، انہوں نے اپنی کارروائی شروع کی، اجتماعی مجلس ذکر تھی، اجتماعی مجلس ذکر معلوم ہوتا ہے بہت پرانی ہے۔ فَأَتَى ابن مسعود فَجَاءَ وَكَانَ رَجُلًا حَدِيدًا فَقَالَ أَنَا عَبْدُ اللَّهِ ابْنُ مسعود، حضرت عبداللہ ابن مسعود نے کہا میں عبداللہ ابن مسعود ہوں، واللہ الذی لا الہ غیرہ، لقد جئتم ببدعۃ ظلما، البتہ تحقیق لائے ہو تم اندھیری بدعت لائے ہو۔ کسی کو گالیاں نکال رہے تھے، بولو بولو جلدی، گناہ کر رہے تھے، تسبیح پڑھ رہے تھے، حمد و تسبیح کہتے ہیں جی قرآن پڑھنے سے منع کرتے ہیں، شیطان بڑا حرامی ہے، کس چیز پہ لگا ہے، یہ نیکی کرنے سے منع کرتے ہیں، یہ نیکی کر رہے تھے، تکبیر پڑھ رہے تھے، حمد کر رہے تھے، اور کیا کہا حضرت نے آ کر کہ قسم اس ذات کی جس کے سوا الہ کوئی نہیں، لقد جئتم، البتہ تحقیق تم ایک اندھیری بدعت لائے ہو، وَلَقَدْ فُضِّلْتُمْ، خیال کرنا ہے، کیا تم بڑھ گئے ہو شان میں اصحاب محمد سے، کیا دلیل تھی، سبحان اللہ، اس سے پتہ چلا کہ یہ صحابی نہیں تھے، یہ باہر کے صوفی تھے، خیال کر والے بدعت کہہ دیتے ہیں اچھا یہ بھی صحابی تھے، یہ صحابی نہیں تھے، اور خود ابن مسعود کا یہی فرمانا فضلتم، کیا تم بڑھ گئے ہو عظمت شان میں اصحاب محمد سے، علم کے لحاظ سے تم اصحاب محمد سے بڑھ گئے۔ عمر ابن عطبہ کہتے ہیں استغفر اللہ فقال علیکم بالطریق،
تم پہ صحابہ کی راہ پکڑنا لازم ہے، فَأَلْزِمُوهُ، اسی پہ لازم، اسی کو لازم پکڑو۔ اچھا، جہاں پر مختصر ہے یہ حدیث، دوسری کتب میں مفصل بھی ہے، یہ حدیث سندن صحیح ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مجلس ذکر جائز ہے، محمود بھی ہے، مطلوب بھی ہے، لیکن اجتماعی مجلس ذکر ڈرائیور کے ساتھ، اس کو ابن مسعود نے کیا کہا؟ اندھیری بدعت۔ کیا؟ اور قسم اٹھا کے کہا اندھیری بدعت۔ اور رد کا طریقہ کیا بتایا کہ یہ کام صحابہ نے نہیں کیا، تم ان سے بڑے مولوی ہو۔ تو معیار کس کو بنایا؟ صحابہ۔ میں نے جو بات کی وہ آپ کے ذہن میں ہے نا؟ دین کس چیز کا نام ہے؟ ساری چیزیں اسی پہ آئیں گی، میرے اسی جملے پہ آئیں گی، پورے کاغذ ادھر مرضی نکل جاؤ۔ اب یہ اسی پہ ہے۔ اس کے بعد کون ہے؟ عمر بن عتبہ، اس نے بھی وہی کہا کہ علیکم بالطریق فالزموہ فلئن اخذتم یمینا وشمالا، اگر تم دائیں بائیں ہٹ گئے تو دور گمراہ ہو جاؤ گے۔ اوزائی نے نقل کیا حسان بن عطیہ جو تابعین فضلاء میں سے ہے کہ مبتدأ قوم بدعۃ فی دینہم الا نزع اللہ من سنتہم ثم لا یعیدها الیہم الی یوم القیامہ، کہ جو اس حدیث پہ، اس قول پہ غور کرنا ہے حسان ابن عطیہ کا، فرماتے ہیں کہ جس قوم نے بدعت ایجاد کی سنت سے محروم ہو جائے گی، اور جب تک بدعت رہے گی وہ سنت سے محروم رہے گی۔ کیوں؟ یہ کیا ہوا؟ بدعت ایجاد کی تو سنت سے محروم کیسے ہوگی؟ اگر وہ ترک تھا، وہ سنت تھی، ترک فعلہ و ترکہ سنت، اور اس نے اس کے مقابل بدعت رکھ لی، وہ ترک والی سنت اٹھ گئی۔ اگر وہ فعل تھا اور اس نے ترک کو دین سمجھا تو فعل والی سنت اٹھ جائے گی۔ حضرت مالک فرماتے ہیں، مالک بن انس، اتاہ رجل فقال یا ابا عبداللہ، حضرت انس بن مالک کے پاس ایک آدمی آیا، پوچھا من اینا، کہاں سے میں احرام باندھوں؟ قال من ذی الحلیفہ، ذو الحلیفہ سے احرام باندھ۔ آگے ذرا خیال کر، من حیث احرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے احرام باندھا۔ فقال انی ارید ان احرم من المسجد، اس نے کہا میرا ذہن یہ ہے کہ مسجد نبوی سے احرام باندھوں۔ فقال لا تفعل، اس نے کہا نا نا نا، کیوں؟ فانی ارید ان احرم من المسجد من عند القبر۔ قال لا تفعل، کہ تو میں نے کہا میں آپ کے قبر انور کے پاس کھڑے ہو کر، یعنی مسجد نبوی میں جنت ریاض الجنہ میں احرام باندھوں گا۔ قال لا تفعل فانی اخشی علیک الفتنہ، اس طرح نہیں کرنا، میں تجھ پہ فتنے سے ڈرتا ہوں۔ فقال ایو فتنۃ ہذہ، یہ کون سا فتنہ ہے؟ انما ہی امیال ازیدھا، یہ چند میل ہی میں بڑھا رہا ہوں۔ قال ایو فتنۃ اعظم من ان ترى انک سبقت الیہ الی فضیلۃ، سبقت الی فضیلۃ کسر عنہا رسول اللہ۔ اس حدیث کو سمجھو۔ کیا حضرت انس بن مالک سے ایک آدمی نے پوچھا کہ احرام کہاں سے باندھوں؟ بڑی سمجھنے والی بات ہے۔
تو انہوں نے کہا ذوالحلیفہ کے مقام سے باندھو جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احرام باندھتے تھے۔ اس آدمی نے کہا کہ میرا دل ہے میں مسجد نبوی سے باندھوں۔ ذوالحلیفہ مکہ کے قریب ہے، قریب کا معنی مدینہ والوں کا میقات ہے، وہ جہاں سے آگے احرام باندھنا پڑتا ہے، وہ مدینہ سے دور ہے، وہ منزل ہے، مدینہ کی حدود ختم ہوتی ہیں اور حرم کی حدود شروع ہوتی ہیں ذوالحلیفہ سے۔ اس نے کہا کہ میں احرام باندھتا ہوں مسجد نبوی سے۔ انہوں نے کہا بھائی ذوالحلیفہ سے جہاں رسول پاک نے احرام باندھا ہے وہاں سے باندھ۔ انہوں نے کہا میرا دل ہے کہ میں ریاض الجنہ سے احرام باندھوں۔ تو حضرت انس بن مالک کہتے ہیں کہ مجھے خطرہ ہے کہ تو فتنے نہیں پڑے گا۔ آگے اس نے کہا یہ کون سا فتنہ ہے، ثواب زیادہ ملے گا۔ احرام میں پابندی ہوتی ہے نا بھائی، ذوالحلیفہ سے چند میلوں کا فاصلہ ہے، مسجد نبوی میں احرام باندھوں گا تو ثواب زیادہ ملے گا، اس میں فتنہ کون سا ہے؟ یہ وہی سوچ ہے جو آج یہ حرج کیا ہے، حرج کیا، ہر بدعت میں حرج کیا ہے، نیکی کی ہے نا۔ تو ازیدھا امیال، میں چند میل ہی بڑھا رہا ہوں تو اس میں کیا حرج ہے؟ اب ذرا سنو حضرت انس کی اور آیات کے ایک نیا موڑ آ رہا ہے، نیا عنوان۔ تو حضرت انس نے کہا کہ ایو فتنۃ اعظم، اس سے بڑا فتنہ کون ہے کہ تو یہ سمجھ رہا ہے کہ میں ایسی فضیلت پا چکا ہوں جس سے رسول معروم رہے، میں نے ایسی یعنی بدعتی بدعت کر کے یہ بتانا چاہتا ہے کہ اس عبادت سے نبی معروم رہے، مجھے مل رہی ہے۔ کسرا انہا رسول اللہ، تو بدعتی وہ ہے جو رسول کے عمل کو بھی ناقص قرار دیتا ہے اور رسول کے دین کو بھی ناقص قرار دیتا ہے۔ اس لیے میں نے کہا اس کو غور سے سنو، انا کا سبقتا الی فضیلت کسرا انہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی فضیلت کی طرف تو نے سبقت کی جو رسول پاک سے رہ گئی۔ اور میں نے اللہ سے سنا کیا فرماتے ہیں، فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ تو عصیان والی ایتیں بھی بدعت کے رد میں ہیں۔ یہ حضرت انس بن مالک کی یہ حدیث ملا کے جتنی آیات العصیان ہیں وہ سب کی سب بدعت کے رد میں لے آؤ۔ ابن عمر کہتے ہیں انا، ایک آدمی نے، نافع کہتے ہیں انا رجلا اتس الی جنب ابن عمر، ایک آدمی نے حضرت عبداللہ ابن عمر کے پہلو میں بیٹھا تھا تو اس نے آتا سا چھینک مارا، فقال الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب ذرا دیکھنا ہے، بدعت کی نبضیں دیکھیں اور صحابہ کی احتیاط دیکھیں۔ آج سارا یہ کوڈ چلتا ہے جی نیکی کی ہے نا، گالیاں تو نہیں نکالی، اس نے گالی نکالی ہے، کیا بولا؟ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ہے نبی پہ سلام ہو۔ تو ابن عمر نے کہا انا، کیا کہنا چاہیے تھا اس نے؟ صرف الحمدللہ۔ جواب کیا تھا؟ یرحمک اللہ۔ اس نے کہا کہ الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ۔ اب دیکھو وہابیوں کا عقیدہ کیا ہے، کہتے جلتے ہیں نا، درود سے جلتے ہیں اس لیے نہیں پڑھنے دیتے، اذان کے آگے پیچھے جلتے ہیں، سڑتے نہیں۔ ذرا ابن عمر کے ذرا دیکھ کیا کہتا ہے، اقول الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، میں بھی کہتا ہوں، میں قائل ہوں الحمدللہ اور رسول اللہ پہ سلام کا، وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ، لیکن رسول اللہ نے ہمیں اس موقع پہ یہ تعلیم نہیں دی، علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، کہ یہاں بس سلام علی رسول اللہ کی آپ کی تعلیم نہیں،
ویسے میں قائل ہوں رسول اللہ پہ سلام کا، آپ پہ سلام ہوں، لیکن جہاں چھینک کرنے والا یہ کیا کہے گا؟ صرف الحمدللہ۔ او بھائی، ابن عمر جلتے تھے سلام سے؟ وہ بتا رہے ہیں کہ یہاں نہیں، یہاں ثابت نہیں ہے۔ آگے اس نے کہا منع دکھاؤ۔ یہ منع دکھانے والا کوڈ بریلوی پھنسے ہیں، یہ اس کا پریشر میں آخر پہ کرتا ہوں۔ ساتھ ساتھ ادھر آپ دیکھتے ہیں توجہ کے ساتھ کہ کہاں کہاں کیا چیز لگ رہی ہے۔ اچھا، اس نے کسی کو گالیاں نکالی تھی ہوئیں؟ کہتے ہم گالیاں نہیں نکالتے تھے، اس نے تو والسلام علی رسول اللہ کا، لیکن صحابی کہتے ہیں یہاں نہیں۔ ان نقول الحمدللہ علی کل حال۔ اگلی حدیث امام مسلم نے فرمایا لا یجعل احدکم للشیطان علیہ حقا، تم میں سے کوئی آدمی نماز میں شیطان کا حصہ نہ بنائے۔ یرا اذا صلی، کہ دیکھے جب نماز پڑھے، اللہ ینصرف الا عن یمینہ، کہ جب بھی مڑے تو وہ دائیں جانب سے مڑے۔ یہاں پر مسئلہ بھی سمجھ لو، نماز میں امام کے لیے طریقہ کیا ہے کہ جن نمازوں کے بعد سنتیں ہیں ان نمازوں کے بعد مقتدیوں کی طرف امام رخ نہیں کرے گا، اپنے اذکار پڑھتا ہوا زیادہ بیٹھے گا بھی نہیں مصلی پہ، اپنی سنتے پڑھے۔ آپ کا یہی طریق تھا، اور آپ اتنی دیر بھی، حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ اتنی دیر بالکل معمولی سا، بسا اوقات تو آپ بہت جلدی اٹھتے تھے، بسا اوقات اتنی دیر تک بیٹھ جاتے تھے جتنا کوئی اللہم انت السلام منک السلام پڑھ سکتا ہے۔ اور جو فجر اور عصر کی نماز ہے، اس میں امام مقتدیوں کی طرف رخ کر کے بیٹھے، مقتدیوں کی طرف رخ کرے گا، کئی امام ادھر کئی امام ادھر، یہ دایاں بایاں نہیں، مڑے گا کبھی اس طرف سے کبھی اس طرف سے، اور رخ کس کی طرف ہوگا؟ مقتدیوں کی طرف۔ اور تم بھی مہربانی کرو، یہ جو بدعات تو تم نے چھوڑی ہے، لیکن تم ایک نئی بدعت ایجاد کر رہے ہو۔ نماز کے بعد، ان نمازوں کے بعد جو تسبیحات ہیں، اذکار ہیں مسنون، وہ پڑھا کرو۔ تو اجتماعی دعا چھوڑ کر اگر وہ اذکار ہی آپ نے نہیں پڑھنے تو پھر کیا فائدہ؟ پھر وہ بھی بدعت، اور آپ نے سنت تو پھر بھی چھوڑ دی، طریقہ تو غلط اختیار کیا۔ تو جو اذکار ہیں نماز کے بعد، کم از کم ان نمازوں کے بعد تو 33 دفعہ سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک، استغفر اللہ، یہ اذکار ہیں۔ اب تم میں بھی ایسی عادتیں پڑ گئی ہیں کہ شیطان بڑا حرامی ہے، بھئی یہ بدعت سے نکل گیا، اب تمہیں اور طرف سے پکڑا ہے، کدھر سلام پھر اور شان کیا۔ یہ کون سا طریقہ ہے؟ یہ کون سی سنت ہے؟ تو نماز کا ذوق پیدا کرو، نماز پہ آؤ بھی ذوق کے ساتھ، صفوں میں چپ کر کے بیٹھو خشیت کے ساتھ، اور تمہارے ذہن میں استحضار ہو کہ ہم اللہ کے دربار کی حاضری کے لیے آئے، بالکل سنجیدہ ہو کے بیٹھو، اور اسی نیت کے ساتھ کہ بڑے بادشاہ کے دربار کی حاضری ہے۔ جو ہی نماز کی جگہ پہ تو بالکل سناٹا ہونا چاہیے، خاموشی کے ساتھ۔ سلام کے بعد پھر ذکر اذکار کر کے تو پھر اٹھو، خصوصاً عصر اور صبح۔ تو اس کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود فرما رہے ہیں کہ نماز میں شیطان کا حصہ نہ بناؤ، کہ ایک آدمی ہے وہ ہمیشہ دائیں سے پھرتا ہے، کبھی بائیں سے نہیں پھرا، تو
اسے نماز کے اندر شیطان کا حصہ بنائے. یہ ہے قید التزام. دائیں طرف پھرنا بھی مباح ہے، بائیں طرف پھرنا بھی مباح ہے. اور اگر ایک جانب کا التزام کرتا ہے عملاً یا عقیدتاً تو یہ پھر شیطان کا حصہ بنے گا اور یہی بدعت بنے گا. تو ایک قید بدعت میں کس کی ہے؟ التزام کی ہے. پتہ نہیں تم سمجھ رہے ہو کہ نہیں؟ بولو اگر سمجھ رہے ہو، ٹائم کم ہے. التزام کی قید ہے. اب میں بیٹھا ہوں اس طرح، اگر میں اس میں تدین اور التزام کر لیتا ہوں تو یہ بیٹھنا بھی بدعت بن جائے. تو اصل اس میں ضابطہ یہ بھی خیال رکھو، یہ اور ضابطہ آ گیا. غیر لازم کو لازم سمجھنا، غلو فی الاحکام، اور غیر ثابت کو کا التزام، دونوں جانبیں مباح ہیں. تو مباح کا ہے، اس کو مباح رکھو، کبھی ادھر سے پھرو کبھی ادھر سے. اگر ایک جانب کو لازم کر لیا تو بدعت ہے، شیطان کا حصہ ہے. روى البخاری ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم نہا ان یصام یوم الجمعہ الا ان یصلوا بصیام قبل او بعد. اب یہاں ایک نیا ضابطہ آ رہا ہے اس حدیث پہ. یہ صرف عنوان لکھے ہوئے ہیں، جب آپ حدیث کی کتابیں پڑھیں گے آپ پہ سب اب یہ کھلنا شروع ہو جائیں گے کہ کدھر لگ رہا ہے. اس میں کیا ہے؟ تخصیص بالوقت، اپنی طرف سے ثابت شدہ عبادات کی تخصیص کرنا کہ اس دن کے ساتھ، یعنی دن مقرر کرنا، خاص کرنا کہ میں جمعے والے دن ہی روزہ رکھوں گا. فرمایا جی اس سے آپ نے منع کیا. یہ اس بات کی دلیل ہے کہ آپ ایام کی شرعی تخصیص نہیں کر سکتے. عبادات کے ایام وہی ہیں جو شریعت نے مقرر کیے. اگر آپ اپنی طرف سے تخصیص کریں گے تو یہ بھی بدعت بنے گی. سمجھ گئے میری بات؟ آگے حضرت انس کہتے ہیں انکم لتعملون اعمالا ہی ادق فی اعینکم من الشعر ان کنا لنعدها علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من الموبقات. یہ حدیث قابل غور ہے. ایک اعتراض یہ بھی آتا ہے کہ یہ کہتے ہیں جناب یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ آپ اتنی سختی کر رہے ہیں، معمولی معمولی چیزوں پہ اتنی سختی. بدعت کوئی معمولی نہیں ہوتی، بدعت معمولی نہیں. باقی سختی نہ کرو لیکن بدعت نہیں معمولی. بدعت سے نفرت کرنا ایمان، بے شک. اس لیے بدعت شدت کوئی معمولی نہیں. تو وہی فرماتے ہیں کہ تم عمل کرتے ہو جو تمہارے نظروں میں بال سے زیادہ باریک ہے، یعنی تم ان چیزوں کو بڑا نہیں سمجھتے. اور رسول اللہ کے زمانے میں ہم ان کو موبقات سے سمجھتے تھے. موبقات کبائر سے. تو مطلب کیا ہے حدیث کا کہ بسا اوقات ایک چیز لوگ اس کو معمولی سمجھتے ہیں لیکن وہ معمولی نہیں ہوتی، وہ ہلاکت کا سبب بنتی ہے. انہی میں سے بدعت بھی ہے. بھئی کل پڑھ لیا تو کیا ہوا، برادری کی دعوت کر لی تو کیا ہوا، اتنی بڑی بات تو نہیں مولوی صاحب، چھوٹا مسئلہ ہے. تو بعض لوگوں کی نظر میں وہ چھوٹا ہے لیکن وہ کیا ہے؟ موبقات. کیونکہ جب پیغمبر نے فرمایا کلو بدعت ضلالہ وکلو ضلالۃ فی النار، تو اس سے بڑا موبق کون ہوگا؟ یہ خالص موبق. یہ اس شبہ کا جواب ہے. آگے چلو. حضرت مجاہد کہتے ہیں دخلت انا بعروہ فاذا عبداللہ ابن عمر. حضرت مجاہد ابن زبیر کہتے ہیں کہ ہم مسجد میں داخل ہوئے
عروہ بن زبیر کہتی ہیں عبداللہ ابن عمر مستندن الی حجرت عائشہ، حضرت عائشہ کا حجرہ اس وقت تو زہر تھا مسجد کھل، تو حضرت عبداللہ ابن عمر یوں ٹیک لگا کے بیٹھے تھے. اذا الناس فی المسجد یصلون، لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے. فقلنا ما هذه الصلاۃ فقال بدعۃ. اور سنو، حضرت عبداللہ ابن عمر بیٹھے تھے تو لوگ مسجد میں چاشت کی نماز پڑھ رہے تھے، تو کہتے ہیں میں نے پوچھا یہ کیا، تو فرمایا بدعت ہے. کیوں فرمایا بدعت ہے؟ اہتمام بدعت. چاشت کی نماز نبی پاک سے ثابت ہے لیکن بہت کم. ایک حدیث وہ معروف ہے، ام ہانی کے گھر آپ نے پڑھی تھی فتح مکہ کے دن. تو چاشت کی نماز پڑھنا مستحب ہے، نفل ہے، لیکن اگر اس نماز کا اہتمام کیا جائے کہ سارے شروع کر دیں جیسے ریونڈیوں نے کام پکڑا ہوا ہے تو پھر یہ بدعت ہے. تو اب مسئلہ ہے کہ ہر چیز کو اپنے درجے پہ رکھنے. او بھائی میری طرف توجہ کرو، ایک چیز ثابت بھی ہے، چاشت کی نماز ثابت ہے تو آگے، لیکن پھر صحابی بدعت کیوں کہہ رہا ہے؟ جتنی ثابت ہے نا اسی درجے پہ رکھو. جس قدر ثابت ہے اگر اس کے درجے میں بڑھاؤ گے تب بھی بدعت بنے گی. تو ضحیٰ کی نماز ایک تو گھر کی نماز ہے، وہ مسجد میں تھے. دوسرا احیانی نماز ہے، انہوں نے اہتمام کیا ہوا تھا. الناس کے لفظ سے واضح ہے. تو اسی سے علماء نے مسئلہ نکالا کہ نوافل کی جماعت یہ بھی بدعت ہے، نوافل کی جماعت نہیں کرا سکتے. اسی سے علماء نے یہ بھی مسئلہ نکالا کہ مستحب کی دعوت بھی بدعت ہے. ایک مستحب عمل ہے، لوگوں کو تدائی بلانا، آؤ جی یہ کریں، آؤ جی یہ کریں، یہ تدائی نہیں ہو سکتی. تو اب نفس صلاۃ یہ ثابت ہے، اہتمام کر رہے تھے تو یہ ابن عمر نے کیا کہا؟ بدعت. اگر تھوڑا سا بھی آپ میں سوچ ہو نا تو بدعت کی باریکی آپ کو سمجھ آ سکتی ہے. اب زیادہ مجھ سے بولا بھی نہیں جاتا، اتنی بول سکتا ہوں، لیکن امید ہے آپ سمجھ رہے ہوں گے. ہاں بھائی. تو بدعت یہ بدعت ہے، تو یہ کسی کو گالیاں نہیں کر رہے تھے، برا کام کر رہے تھے، نماز ہی پڑھ رہے تھے نا بھائی. یہی آخری کوڈ یہی ہے. اور کوئی تک بدعت حسنہ نہیں کہا، بدعت. اور شارحین نے کسی نے بھی نہیں کہا کہ ابن عمر نے کہا اچھی بدعت ہے. وہ بیٹھے تھے ناراض ہو کے بیٹھے تھے ادھر، کون بدعت ہے لگے ہوئے. صحابہ کا مزاج بھی دیکھتے ہو، بہت سخت مزاج ہے بھائی. اگر صحابی کوئی آج آ جائے نا اشاعت التوحید میں تو ان مولویوں کو مار مار الو بنا دے کہ تم نے دین کے ساتھ کیا مزاق کیا. دوسروں کو تو قتل کرے گا لیکن مارے گا تمہیں بھی سے. ہم کس دین پہ تھے، تم نے کیا بنایا ہوا؟ اب تو ادھر بڈھا اس نے اللہ سے کیا مانگے؟ کچھ بھی نہیں. ایسے شیطان کو خوش کیا. نماز کے بعد اس نہیں شروع ہوتے بابا بابا بابا. اور سنو بدعت. وفی مسلم عن ابن مسعود قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما بعث اللہ من نبی الا کان لہ من امتہ حواریون.
فرمایا جو نبی بھی اللہ نے بھیجا اس کی امت سے حواریون و انصار خالص لوگ ہوتے ہیں، اور نبی کے انصار مددگار یستنون بسنتی، وہ حواری اور انصار کون ہوتے ہیں؟ جو چلتے ہیں نبی کی سنت پر، وَيَتَّبِعُونَ هَدْيَهُ، اور نبی کی تابع داری کرتے ہیں، ثُمَّ يَخْلُفُ مِن بَعْدِهِمْ خُلُوفٌ، پھر صاحبزادے آ جاتے ہیں، ان کے جانشین آ جاتے ہیں، اور یقولون ما لا یفعلون ویفعلون ما لا یؤمرون، یہ نشان لگاؤ، یہ ما لا یؤمرون لیس علیہ امرنا من احدث فی امرنا ھذا لیس علیہ امرنا، ما لا یؤمرون جس کا حکم نہیں دیے جاتے، یعنی وہ بدعات کرتے ہیں، اور یہ مقابل کس کے آ رہا ہے؟ یستنون بسنتی ویتبعون ھدیا، یہ حواری ہے، حواری متبع ہوتے ہیں اور خلوف مبتدع ہوتے ہیں۔ یہاں پر بھی بدعت اتباع کے مقابلے آ رہی ہے حدیث میں۔ مبتدع من جاہدہم بجدہ فہو مومن، جس نے ایسے بدعتیوں سے تلوار کے ساتھ جہاد کیا وہ مومن ہے، قتل کرو بے ایمانوں کو۔ وَمَنْ جَاهَدَهُمْ بِلِسَانِهِ فَهُوَ مُؤْمِنٌ، جس نے زبان سے جہاد کیا وہ بھی مومن ہے۔ وَلَيْسَ وَرَاءَ ذَلِكَ مِنَ الْإِيمَانِ، اس کے نیچے ایمان کا کوئی حبہ نہیں ہے۔ ہاں ایک حدیث میں زیادت ہے، یہ من جاہدہم بقلبہ فہو مؤمن، آخری درجہ ہے کہ بدعتی کے بارے میں دل میں نفرت ہو۔ یفعلون ما یؤمرون، یہ بدعتی ہے، سمجھ گئے؟ یہ بدعتی ہے، اور بدعتی کے ساتھ اگر طاقت ہے تو ہاتھ کے ساتھ، نہیں تو زبان کے ساتھ، نہیں تو کم از کم ہے کہ دل میں نفرت رکھ۔ بدعتی کو دیکھ کے سمجھ خنزیر ہے، بندر ہے، شیطان۔ اگر دل میں بھی نفرت نہیں، تعزیت مغفرتیں ہیں، تو پھر تم مومن نہیں۔ اس سے نیچے کوئی درجہ نہیں ایمان کا، یہ آخری درجہ ہے، مشکل معاملہ ہے۔ آگے ھذا لفظ عن ابی ہریرہ، اللہ کی شان یہ وقت بھی آنا تھا کہ اشاعت التوحید کے طلباء کو یہ بات سمجھانی پڑتی۔ اشاعت التوحید کے طلباء کو ہمیں یہ سبق پڑھانا پڑتا ہے کہ بدعتی سے نفرت رکھو۔ یہ مقام بھی آنا تھا، بدعت سے نفرت رکھو۔ ہاں تو یہ دیکھیں، اور مانتے وہ بھی نہیں۔ مسئلہ یہ ہے کیونکہ اوپر بڑے بڑے اکابر کا سایہ ہے۔ عن ابی ہریرہ انہ سمع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ، یہ مناظرانہ ایک چلاکی ہے۔ وہ جب کہتے ہیں نا کہ منع دکھاؤ، جس چیز سے آپ نے منع کیا ہے، آپ نے ہر بدعت سے منع کیا ہے، تو فرمایا جس سے میں نے منع کیا اسے رک جاؤ، تو منع ہے نا۔ یہ تمہیں سمجھ کوئی نہیں ہے، یہ کبھی کبھی الفاظ کی لڑائی ہو جاتی ہے۔ منع دکھاؤ، منع تو منع ہے نا، ما نہیتکم عنہ فاجتنبوہ۔ آگے لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، اس وقت تک کوئی مومن نہیں جب تک اس کی ہوا اتباع کے تابع نہ ہو جائے۔ تبعا لما جئت بہ، ہوا ما جئت بہ کی اتباع کے تابع نہ ہو جائے۔ تو ہوا کس کو کہتے ہیں؟ بدعت۔ جب تک بدعت نہیں چھوڑتا اور متبع نہیں بنتا اس وقت تک وہ مومن ہی نہیں۔ آگے
لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواؤہ تبعا لما جئت بہ۔ اسی طرح حضرت عثمان کہتے ہیں میں ابن عباس کے پاس آیا اور میں نے کہا اوصنی، وصیت کرو مجھے، فقال نام، جی ہاں وصیت کرتا ہوں میں، علیک بتقوی اللہ، اللہ سے ڈرنا، والاستقامہ، اور پکا رہنا، والاستقامہ۔ تم بھی ڈیریوں پہ وصیتیں لکھواتے ہو جملے، یہ ابن عباس کا لکھا ہوا جملہ ہے، وصیت کر رہے ہیں الاستقامہ، استقامت تو تم سمجھ گئے اسے، استقم کما امرتا۔ ہاں، اتبع ولا تبتدع، اتبع ولا تبتدع، اتباع کر بدعت نہ گھڑ، بدعتی نہ بن۔ اتبع جہاں پر بھی بدعت اتباع کے مقابلہ میں ہے، پہلے ابن مسعود کی بات آئی تھی، اب یہ حضرت عبداللہ ابن عباس سے ان کی بات ہے، اتبع ولا تبتدع، رواہ الدارمی۔ آگے فرماتے ہیں، آگے چلتے جاؤ، حضرت معاذ بن جبل فرماتے ہیں وما یبتدع فإنما ابتدع ضلالہ، جہاں ایاکم وما یبتدع، وما یبتدع عام ہے، حسنہ شسنہ کے خلاف، جو چیز بھی بدعت گھڑی جائے، فإنما ابتدع ضلالہ، جو چیز بدعت گھڑی گئی ضلالت ہے، یہ رد ہے بدعت حسنہ پر بھی۔ حضرت کتب رجل، ایک آدمی نے عمر بن عبدالعزیز کو خط لکھا، وہ قدر تقدیر کے بارے میں پوچھ رہا تھا، تو فکتب اما بعد اوصیک بتقوی اللہ، میں تجھے اللہ سے ڈرنے کی وصیت کرتا ہوں، والاقتصاد فی امرہ، اور اقتصاد امر یعنی صراط مستقیم پر چلنا، باتباع سنت نبی، یہی نبی کی سنت کی اتباع، وترک ما احدث المحدثون بعد ما جرت بھی سنتہ۔ تو کیا اتباع کے مقابلے میں بدعت، یہ تیسرا والا آ رہا ہے، وترک، اور چھوڑ دینا جو اہل بدعت نے گھڑائے بعد اس کے کہ جاری ہے سنت، فعلیک بلزوم السنہ فإن لک بإذن اللہ اسما، تو سنت پہ پکا ہو جا، انشاءاللہ اللہ کے فضل سے بچ جائے گا، اگر نہ پکا ہوا تو رگڑا جائے گا۔ اگلا عثمان امر سنہ والا حوالہ پڑھ چکے ہیں۔ امام مالک کی بات سنیں، امام مالک فرماتے ہیں من ابتدع فی الاسلام بدعۃ یراہا حسنہ، جس آدمی نے دین میں کوئی بدعت کی اور اس بدعت کو وہ حسنہ سمجھ رہا ہے، فَكَزَعَمَ أَنَّ مُحَمَّدًا خَانَ الرِّسَالَةَ، اس کا گمان یہ ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے رسالت میں خیانت کی ہے۔ کہتے ہیں حرج کے، یہ تھوڑی حرج ہے، رسول کو خائن سمجھ رہا ہے، خیانت کی ہے کہ یہ دین تا پہنچایا نہیں، لأن اللہ یقول اليوم اکملت لکم دینکم فما لم یکن یومئذ دینا، سبحان اللہ، فما لم یکن یومئذ دینا، جو پیغمبر کے دور میں دین نہیں تھا، فلا یکون الیوم دینا، وہ آج بھی دین نہیں بن سکتا، دین مکمل ہو گیا۔ اور بدعتی رسول پہ خیانت کی تہمت لگا رہا ہے، اور ساتھ لفظ کیا ہے، یراہا حسنہ، کیا دیکھیں اس کو حسنہ، بدعت کو حسنہ سمجھتا ہے، یہ امام مالک ہیں۔ آگے قال الامام احمد، امام احمد فرماتے ہیں اصول السنت عندنا التمسک بما کان علیہ، پڑھو پڑھو، اصحاب رسول اللہ، ہمارے ہاں اصول یہ ہے بما کان علیہ،
جس پہ پیغمبر کے صحابہ تھے، بل اقتداء بہم، پیغمبر کے صحابہ کی اتباع کرنا، بترک البدع بکل بدعۃ ضلالہ۔ یہ بڑے خاص حوالہ ہے۔ امام احمد کیا کہہ رہے ہیں کہ دین وہی ہے جس پہ نبی کے صحابہ ہیں، ما علیہ النبی واصحابہ، اصحاب رسول اللہ، اسی کا تمسک کرنا ہے، اسی کو لازم پکڑنا ہے۔ اور ترک البدع کیا ہوگا؟ اس کے بعد بدعات شروع ہو رہی ہے۔ یہ بالکل وہی ہے دین کی جو میں نے آپ کو بتایا، ما علیہ النبی واصحابہ، امام احمد وہی بات کر رہے ہیں۔ آگے ان انس، اندنا سے مراد اندہ اہل سنہ۔ پھر امام احمد نے کوئی تقسیم کی ہے؟ کل بدعت ضلالہ۔ اور شرح اصول اعتقاد اہل سنہ، امام لالکائی کی کتاب ہے۔ آگے انس کہتے ہیں قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ حجب التوبۃ عن کل صاحب بدع، عموماً اللہ نے توبہ سے روک دیا ہے ہر بدعتی کو، حتیٰ یدع بدعتہ، حتیٰ کہ وہ اپنی بدعت چھوڑے، سمجھ آ جائے، ورنہ بدعتی نیکی سمجھتا ہے جس توبہ کیسے کرے گا۔ اچھا، آیت خاص جو تھی نا، ان ھذا صراطی مستقیمہ، اب پڑھ چکے ہیں انعام میں، باحوالے بھی، یہاں امام قرطبی کا حوالہ ہے کہ فالصراط المذکور فی الآیت الکریمہ هو سبیل اللہ الذی دعا الیہ وہو السنہ، والسبل ہی سبل اہل الاختلاف الحائدین عن الصراط المستقیم وہم اہل البدع، یہ سبل بدعتیوں کے ہیں۔ اور آگے چلو جی، قال الامام ابو حنیفہ، امام مالک کی بات آ گئی، امام احمد بن حنبل کی آ گئی۔ اب تیسرا امام اہل سنت کا امام ابو حنیفہ ہیں رحمت اللہ علیہ، فرماتے ہیں علیک بالعصر وطریقۃ السلف، سنت، جہاں اثر معصول کے معنی میں سنت اور صحابہ کے طریقے کو لازم پکڑ۔ سلف سے مراد امام ابو حنیفہ سلف کس کو کہہ رہے ہیں؟ اکابرین دیوبند کو؟ نہیں جی، امام ابو حنیفہ کے سلف کون ہیں؟ یہ تابعی ہے تو سلف صحابہ ہے نا۔ سلف کیا ہے؟ اثر سنت ہے، سلف صحابہ ہیں۔ تو میں نے دین کا کیا منع کیا تھا؟ بولو بولو، وہی بات ہے کہ نہیں؟ وہی بات ہے، وہی بات ہے۔ یہ آپ کو آنا چاہیے، کتنا شارٹ کٹ راستہ ہے کہ دین ما علیہ النبی واصحابہ، یہ سارے اسی کے حوالے، اور بدعت احداث فی الدین ہے، تو انہیں پسیہ نکالنے کی کیا ضرورت ہے؟ بالکل آسان سی بات ہے۔ ایاک وکل محدثۃ فإنھا بدعۃ، یہاں پر بھی کوئی تقسیم نہیں کی امام نے کہ کوئی اچھی ہوتی ہے بری ہوتی ہے۔ قال ابن رجب الحنبلی، امام ابن رجب حنبلی فرماتے ہیں کل بدعۃ ضلالہ من جوامع الکلم، یہ حدیث جوامع الکلم میں سے ہے، لا یخرج عنہ شیء، مخصوص من البعض ہے یا غیر مخصوص من؟ بولو، لا یخرج عنہ، کوئی چیز بھی اس سے خارج نہیں، وہو اصل عظیم من اصول الدین، اور یہ اصول دین کی اصل عظیم ہے۔ کل بدعت، اصول دین کی اصل عظیم ہے۔ ہاں یہ ہے نا لفظ، اصول دین یا فروع دین کی؟ اصول دین کی، اصول دین میں سے اصولی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے؟ اصولی مسئلہ ہے، اصول دین سے اصل عظیم ہے۔ وَهُوَ شَبِيهٌ بِقَوْلِهِ، سبحان اللہ،
من احدث فی امرنا ھذا، یہ اسی حدیث کی طرح ہے ما لیس منہ، میں نے آپ کو کہا ما لیس منہ میں بھی عموم ہے اور کلو میں بھی کیا ہے، ایک ہی معنی ہے۔ ابن رجب بھی وہی بات کہہ رہے ہیں فَكُلُّ مَنْ أَحْدَثَ شَيْئًا وَنَسَبَهُ إِلَى الدِّينِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ أَصْلٌ مِّنَ الدِّينِ يَرْجِعُ إِلَيْهِ فَهُوَ ضَلَالٌ وَالدِّينُ بَرِيءٌ مِّنْهُ، جس نے دین میں کوئی نئی چیز نکالی جو دین میں نہیں تھی تو وہ اسی کی طرف لوٹے گی اور وہ ضلالت ہے، دین اس سے بری ہے۔ وَأَجَابَ الْإِمَامُ الشَّاطِبِي، تو یہ حوالہ خاص ہے ابن رجب کا، جب وہ آپ کے سامنے ابن حجر کو پیش کرتے ہیں آپ ابن رجب کو پیش کرتے ہیں۔ بدعت حسنہ اور بدعت سیئہ کی تقسیم میں الحمدللہ کسی کو یاد بھی نہیں ہے۔ آگے امام شاطبی فرماتے ہیں کلو بدعت ضلالہ معمول عند العلماء علی عمومی، نووی کو پیش کریں تم شاطبی کو پیش کر دو، بابے سے کشتی ہوگی، بابوں کی حدیث سے کشتی نہیں ہو سکتی، جو بابا حدیث سے کشتی کرے گا جہنم جائے گا۔ اس لیے ہمارے پاس ساری کیٹیگریاں ہونی چاہیے، بزرگوں کی عبارتیں ہیں تو بزرگوں کی بزرگوں سے کشتی کرا، او ابن حجر لے گیا، او شاطبی لے گیا، اب کون ان کو ذرا کشتی کرا، کون طاقتور، او ابن حجر لے گیا، او ابن رجب لے گیا، چلو ان کی بھی کرا لو کشتی۔ لیکن جو بابا حدیث کے مقابل آیا وہ بابا جہنمی ہے، کوئی نووی شبی لے کے نہ آنا، ابن حجر شجر یہ حدیث کے مقابل نہیں چلتے۔ اس لیے ہم ان بابوں کو بچاتے ہیں، تم بے ایمانوں ان کو رگڑتے ہو، فتویٰ ہم لگا رہے ہیں یا یہ لگا رہے ہیں؟ اچھا تمہارے مولوی جو کہتے ہیں فتویٰ لگاؤ گے تو پھر فلانا بزرگ بھی آ گیا، صرف سما والے فتویٰ میں، یہ بدعات والے فتویٰ میں تو پھر ابن حجر بھی آئے گا، نووی بھی آئے گا، فلانا بھی آئے گا۔ اب فتویٰ واپس لو گے یا ان کے قول کی تعبیر کرو گے؟ ان کے قول کی تعبیر ہوگی۔ چھوٹے چھوٹے طالب علموں کو کہتے ہیں، ایک ادھر مولوی صاحب ہے وہ طالب علموں کو شاشی پڑھا رہا ہے، محقق الحسن امام المتقین، وہ بھی مفتی ہے، اور شاشی میں حاشیہ لکھا ہوا ہے، وہ حاشیہ بریلوی کا لکھا ہوا ہے، شاشی والا حاشیہ بریلوی مولوی کا ہے۔ تو اس کی شروع میں کتابوں کا تعارف ہے، تو اس نے وہ بعض کی جو شاشی میں مسئلہ آیا کہ موت کے بعد کلام کیا تو حانث نہیں ہوگا، اس پر پھر وہ محشی اپنا حاشیہ لکھ رہا ہے، اب مفتی صاحب پڑھا رہے ہیں، اوے یہ دیکھو یہ حاشیہ، اب اگر ہم یہ حاشیہ بیان نہ کریں تو ہم قیامت کے دن اللہ کو کیا منہ دکھائیں گے، اس لیے ہم نے یہ حاشیہ ضرور بیان کریں۔ جس کو کھوتی کا بچہ تو قرآن بیان نہیں کرے گا کیا منہ دکھائے گا، جب بریلوی والا حاشیہ نہیں بیان کرے گا۔ یہ اشاعتی طلباء کو پڑھا رہا ہے، ان کو اے لکھا ہے، اختلافی مسئلہ ہے، فروعی مسئلہ ہے، بزرگ قائل ہیں شاشی کے حاشیے والا بھی کافر بنے گا، فلانا سختی کرتے ہو متشدد، شرم ذرا نہیں کہ شاشی قیامت والے دن اللہ پوچھے گا وہ شاشی کا حاشیہ کیوں نہیں پڑھایا تھا، قیامت والے دن شاشی کے بارے میں بھی نہیں پوچھا جائے گا، قیامت والے دن قرآن کے بارے میں پوچھا جائے گا، سوف تسألون۔ اور اللہ نے پوچھا بھئی بے غیرت مفتی تو نے ما انت بمسمع من فی القبور کیوں نہیں پڑھایا تھا؟ یہ ہمارے مدرسین ہیں، ہمارے مدارس میں پرجمان ہیں، تنخواہیں لے رہے ہیں، بھیڑیے گینڈے جنگلی چوہے، اور پیچھے ان کا دوبوری خراب ہے۔ ہاں بھئی آگے چلو، عجاب الامام شاطبی ہو گیا، قال شیخ الاسلام، شیخ الاسلام آپ کی تسلی کے لیے لکھا ہے، اس باب میں بیچارے کو کوئی نہیں مانتا، شیخ الاسلام کو کوئی بدتی نہیں مانتا، اس لیے شیخ الاسلام کو للڑ بھی نہیں مانتے سوائے سرفرازیوں کے، اور بریلوی بھی نہیں مانتے، اس لیے شیخ الاسلام کو اپنی تسلی کے لیے دیکھ لینا۔
سعید ابن مسیب کہتے ہیں انہو رآ رجلا یصلی بعد طلوع الفجر، سعید ابن مسیب کہتے ہیں کہ انہوں نے دیکھا ایک آدمی کو طلوع فجر کے بعد نماز پڑھ رہا تھا 2 رکعتوں سے زیادہ، یکثر فیہما الرکوع والسجود، بڑے رکوع سجدے کر رہا تھا۔ انہوں نے منع کیا، تو سعید ابن مسیب تابعی ہے، انہوں نے منع کیا، اس نے کہا یا ابا محمد یعذبنی اللہ علی الصلاۃ، اللہ مجھے نماز پر عذاب دے گا۔ قال لا بلاکن یعذبک علی خلاف السنہ، نماز پہ اللہ عذاب نہیں دے گا، خلاف پہ سنت کرنے پہ عذاب دے گا، کیونکہ پیغمبر کریم نے صبح فجر کے بعد جب فجر کا ٹائم شروع ہوا فرضوں سے پہلے صرف 2 سنتیں پڑھی ہیں، کل بھی مسئلہ گزرا تھا ہدایت سے، اس لیے زیادہ نہیں کر سکتا۔ تو اب وہ بیچارہ رکوع کر رہا تھا، نماز بڑھائے ہوئے تھا، گالی تو نہیں کر رہا تھا، تو اسی لیے اس نے کہا اچھا نماز کی وجہ سے اللہ مجھے عذاب دے گا، کہتے ہیں خلاف سنت کرنے کی وجہ سے عذاب دے گا۔ آگے فرماتے ہیں قسطلانی، پیچھے ایک ضابطہ پڑا تھا ترکہ کما انا فعلہ سنہ، پیچھے ایک ضابطہ شروع میں تھا، اسی کے ساتھ یہ حوالے ہیں، یہ ادھر نہیں ہے کہ ترک بھی سنت فعل بھی سنت، لیکن ترک کا میں نے کل ضابطہ جو بتایا تھا یاد ہے یا نہیں، وہ ضابطہ سمیت ابن نجار حنبلی کہتے ہیں یہ اور بھی ضابطہ ہے اسی کے ساتھ، التعصی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ابن نجار نے بھی کہا، اور علامہ آمدی بزرگ ہیں، علامہ آمدی، ان کی کتاب ہے اصول الاحکام، علامہ آمدی، بڑی کام کی بات ہے، میری طرف توجہ کرو، اس کا حاصل یہ ہے کہ کوئی نیکی کرنی ہے عمل کرنا ہے تو 3 تحقیقیں ضروری ہے، 3 امور کی تحقیق کرو۔ پہلا یہ کہ یہ نبی پاک سے ثابت ہے یا نہیں، ثبوت نہیں تو ترک کر دو، وہ عمل ہی نہیں۔ اگر ثابت ہے تو پھر دیکھو کہ اس کی حیت کیا تھی، کس طرح ثابت ہے، کیفا، آپ نے کیسے کیا، تو آپ بھی اس طرح کریں جیسے آپ نے کیا ہے، حیت اور ترتیب نہیں بدلنی، اگر کیفیت بدل دی تو پھر بھی عمل مردود ہے۔ مثلا میں نماز پڑھتا ہوں، اللہ اکبر التحیات للہ والصلوات، اب کوئی کہے بے التحیات نماز میں کوئی نہیں ہے، التحیات سے جلتا نہیں، ادھر نہیں پڑھنا، وہ بیٹھ کے پڑھنا ہے، تو ان تفعل مثل فعلی، جیسے آپ نے کیا اس طرح کرنا ہو۔ اذان شروع ہوئی اشہد ان محمد رسول اللہ، یہاں سے شروع ہوتی ہے نا، ایک آدمی کہتا ہے میں عاشق رسول ہوں، جہاں سے شروع کروں گا، کسی فرقہ کے نزدیک جائز نہیں، کیوں کہ یہ آپ کی ترتیب نہیں ہے، ترتیب نہیں بدلنی۔ اور تیسرا ہے کہ ان یکون لاجلہ، اس لیے کر کے یہ نبی پاک نے کی ہے، سمجھ تجھے آئے یا نہ آئے، اتباع اس کا نام ہے، اس لیے کر، حکمت تجھے پتہ ہے نہیں، چونکہ چراں چھوڑ، تب پتہ چل جائے نا پیغمبر نے کیا، ان یکون لاجلہ ہی، تو بھی اس لیے کر کے پیغمبر نے کیا، جیسے حضرت عمر نے کیا، حجر اسود پہ ڈنڈا رکھا اور فرمایا کہ انکا حجر لا تنفع ولا تضر لولا رأیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقبلک کا ما قبلتک، اگر میں نے رسول اللہ کو نہ دیکھا ہوتا نا تجھے بوسے دیتے ہوئے تو تجھے میں کبھی بوسے نہ دیتا۔ ان یکون لاجلہ ان تفعل مثل فعلہ، ان یکون لاجلہ،
تو اس لیے کر کے محمد مصطفیٰ نے کی ہے، بس۔ کتنی شرطیں ہیں؟ 2 3۔ چیز ثابت ہے، یعنی ثابت ہے تو کیسے، اور کرے تو کیوں کرے، ہر عمل کے لیے یہ شرط ہے۔ یہ وہی بات ہے جو انہوں نے کی ہے، یہ بھی ملتی جلتی ہے۔ تو فرماتے ہیں کہ کون ہے، ابن نجار حنبلی التاسی برسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی اقتدا اور تاسی کیا ہے کہ فعل تیرا فعلوں کا کما فعلا لأجل انہ فعلا، تیرا فعل ہو جیسے آپ نے کیا، کما فعلا، اسے دونوں چیزیں ثابت ہو، کیا بھی ہو اور کیسے کیا ہو، کیا ہے تو کیسے ثابت ہوگا، لأجل انہ فعلا، اس وجہ سے کہ آپ نے یہ کام کیا ہے، وَأَمَّا تَعْصِي فِي التَّرْكِ فَوَأَنْ تَتْرُكَ مَا تَرَكَ لِأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَ، اور ترک بھی سنت ہے۔ ترک بھی کیا ہے؟ جو کام آپ نے نہیں کیا اور نہ کرنا سنت ہے، اور تو بھی اسی طرح چھوڑ ما ترکا، جو آپ نے چھوڑا ہے، لِأَجْلِ أَنَّهُ تَرَكَ، اس لیے ترک کر کے نبی نے ترک کیا ہے۔ تو فعل اور ترک دونوں سنت ہیں۔ الکوکب المنیر، علامہ ابن رجب کہتے ہیں فَأَمَّا مَتَّفَقَ السَّلَفُ عَلَىٰ تَرْكِهِ فَلَا يَجُوزُ الْعَمَلُ بِهِ، سلف سے مراد کون ہے؟ صحابہ، کہ جس کے ترک پہ صحابہ متفق ہیں اس کا عمل جائز نہیں، لِأَنَّهُمْ مَا تَرَكَوْا إِلَّا عَلَىٰ عِلْمٍ أَنَّهُ لَا يُعْمَلُ، جب انہوں نے چھوڑ، یہ حدیث کا بھی معیار ہے۔ اگر ایک ایسی حدیث ہے کہ سلف صالح یعنی صحابہ یا خیر القرون اس پہ عمل نہیں ہوا، اس حدیث پہ بھی عمل نہیں ہوگا، کیونکہ یہ علت ہے کہ وہ حدیث میں معلول ہے، اگر معلول نہ ہوتی تو اس پہ عمل کرنے والے عمل کرتے۔ اوقات صلاۃ میں بات کر چکا ہوں۔ آگے عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں کہ یعلم رجلا تشہدا، ایک آدمی کو تشہد پڑھا رہے تھے، فلما وصل الى قولی اشہد ان لا الہ الا اللہ قال الرجل، آگے آدمی نے کہہ دیا وحدہ لا شریک لہ، تشہد میں کتنا ہے؟ اشہد ان لا الہ الا اللہ، جلدی بولو، وحدہ لا شریک لہ ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود پڑھا رہے تھے، اس نے کہا وحدہ لا شریک لہ، یہ پڑھ دیا۔ فقال عبداللہ ہوا کذالک، عبداللہ نے کہا یار یہ صحیح ہے لا شریک لہ، ولکن ننتہی الی ما علمنا، لیکن پڑھنے کی اجازت یہاں نہیں ہے، یہاں صرف پڑھنا ہے وحدہ، آگے لا شریک لہ۔ اب گالیاں اس نے نہیں نکالی تھی، لیکن ابن مسعود نے کہا خبردار، لا شریک لہ میں شک نہیں ہے، لیکن یہاں نہیں پڑھنا، یہاں وہی پڑھنا ہے جو پیغمبر نے پڑھا ہے۔ یہ صحابہ کا ذہن تھا۔ آج ذہن ہے جی جتنا ٹوٹکا لگتا ہے اس کو لگا دو۔ حضرت عمر بن خطاب ینہا عن الرکعتین بعد العصر ویضرب الناس علیہ، یہ بھی اسی طرح ہے ضحیٰ کی نماز کی طرح۔ آج بھی مسئلہ یہی ہے کہ مغرب کی اذان کے بعد جماعت سے پہلے اگر ٹائم ہے تو کوئی فردن بغیر اہتمام کے 2 نفل پڑھ لے تو وہ کوئی حرج نہیں ہے۔ جیسے بازار میں مسجدیں ہوتی ہیں 5 منٹ دیتے ہیں، 6 منٹ دیتے ہیں، تو فارغ بیٹھنے کی جگہ اگر کوئی نفل پڑھ لیتا ہے لیکن اہتمام نہ کرے، آیاناً پڑھے، اہتمام کا مطلب سارے نہ شروع ہو جاؤ، کچھ افراد پڑھ لیتے ہیں اس اندازے کے ساتھ کہ مغرب کی نماز میں شامل ہو جائیں گے، تو یہ آپ کے دور میں ثابت ہے۔ لیکن حضرت عمر کے دور میں ذرا لوگوں نے اس کو روٹین بنایا، تو حضرت عمر ابن عباس کو ساتھ رکھتے اور ڈنڈا بھی ساتھ رکھتے، اور جو مغرب کی نماز کے بعد نفل پڑھتا اس کو مارتے تھے، صوفیوں کی گت بناتے تھے۔ کیوں؟
یہ اسی طرح ہے، فی نفس ہی جائز ہے، لیکن اس طرح اہتمام کرے گا تو کئی خرابیاں ہوں گی۔ ایک تو نفل ہے اور اس کا اہتمام ویسے بھی ٹھیک نہیں نفلوں کا، اور دوسرا یہ ہے کہ یہ اگر اس طرح صوفی شروع ہوئے تو جماعت کب ہوگی؟ ایک آ جا رہا ہے، ایک پیچھے آ رہا ہے، ایک پیچھے آ رہا ہے، تو پھر جماعت بھی لیٹ ہوگی، تو اور بھی اس میں خرابی ہیں۔ تو وہی بتا، تو معلوم ہوتا ہے کہ کسی عمل کو حیثیت سے بڑھا دینا یا غیر اہتمام کو اہتمام بڑھا کر دینا یہ بھی بدعت ہے۔ ینہیٰ عن الرکعتین، پھر یہ مغرب کے بعد نفل ہی پڑھتے تھے نا، شکر ہے انہوں نے بدنام، وہ صحابہ تابعین اور صحابہ تھے، انہوں نے بدنام نہیں کیا۔ اگر آج والے یہ لوگ ہوتے کہتے عمر تو نماز ہی منکر ہے، نماز پہ مرتا تھا، ہاں انہوں نے نہیں کہا۔ ان الرکعتین بعد العصر یضرب الناس علیہما، وقال ابن عباس کنت اضرب الناس مع ابن الخطاب، تو ادھر حضرت عمر شروع ہوتے، ادھر حضرت ابن عباس بھی شروع ہو جاتے۔ تو مسجد میں معلوم ہوتا ہے ضرب یضرب ثابت ہے، مار کٹائی بھی ثابت ہے۔ اگر کسی کو مار پڑے تو یہ نہ سمجھے کہ بڑی سختی ہو گئی ہے، یہ مسجد کے اندر ثابت ہے۔ اور بدعتیوں کو جب تک مار نہ پڑے نا، یہ بدعتی نہیں تھے، یہ ذہن میں رکھو، یہ ایک عمل میں اہتمام کر رہے تھے۔ حضرت عمر نے احتیاطاً ان کو مارا ہے، سمجھ گئے میرے، سدًا للذرائع جس کو کہتے ہیں، حضرت عمر اس کا زیادہ خیال رکھتے تھے۔ آگے شاطبی کی بات ہے، یہ بھی ہو گئی۔ حسن بصری کی بات تو آپ کے بہت پڑی ہوئی ہے، صلاۃ الرغائب ہے، اس پہ حوالے ہیں کہ یہ بدعت ہے، حالانکہ یہ کیا ہے، یہ نماز ہے، اور نماز کو بدعت قرار دیا گیا جو رجب والی ہے۔ یہ خلاصہ ایک مسئلہ رہ گیا، انشاءاللہ رات اس کو پورا کر لیں گے بدعات کا، وہ ہے احکام و اہل البدع، بدعتیوں کے احکام۔ مجھے دے جلدی، ایک تو بھائی اپنے جو انتظام